नबियों को खुदा को मैंने बतूल दिया है, मैंने खुदा को अली। कंप्यूटर नहीं चल रहा। खुदा को मैंने बतूल दिया है, खुदा ने मुझे अली। सलवात पढ़े मोहम्मद। चार मिले अर्ज करने जा रहा हूँ, बहुत गहरी बात है, इसको सलवात पढ़े। जब तक अली को दिलों में बसाया ना जाएगा, जब तक अली को दिलों में बसाया ना जाएगा, खुल्दे बरी की राह को पाया ना जाएगा, खुल्दे बरी की राह को पाया ना जाएगा। और मौके नाज़ों पे खड़ा होके कहने लगा, ये फातिमा का लाल, ये सर अली का है, झुकाया ना जाएगा, ये सर अली का है, झुकाया ना जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शेर अली असगर के लिए। तौहीद भी हैरान है इस नुसरत दी पर, तौहीद भी हैरान है इस नुसरत दी पर। नन्ना अली असगर दश्त में क्या करने चला, नन्ना अली असगर दश्त में क्या करने चला है। पैरों पे खड़ा हो नहीं सकता मगर इस्लाम को पैरों पे खड़ा करने चला। तौहीद भी हैरान है इस नुसरत दी पर, तौहीद भी हैरान है इस नुसरत दी पर। नन्ना अली असगर दश्त में क्या करने चला है, वो पैरों पे खड़ा हो नहीं सकता असगर मगर इस्लाम को पैरों पे खड़ा करने चला है। सलवात पढ़े मोहम्मद। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद। आखिरी शेर है, समाप्त फरमाइए। अगर आप अली के चाहने वाले हैं तो इस शेर में आपके नारे लगेंगे। अली के लाल शाह मशरकैन से मांगो, अली के लाल शाह मशरकैन से मांगो, फातिमा के दिल के चैन से मांगो, ज़ैनब के ज़ेबो ज़ैन से मांगो। दावा है ये मेरा जो किसी से ना मिले वो हुसैन से मांगो। नारा जब भी लगेगा तो दोनों हाथ उठा के आवाज दीजिएगा, क्योंकि रसूल खुदा ने ऐसे करके अली को नहीं कहा था गदीर में, ऐसे करके कहा था मन बंदो मौला फाल अली मौला। नारा हैदर अली, नारा हैदर अली। जनाबे अबू तालिब, जनाबे अबू तालिब, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ये खत्म शाह ने लिखा, हबीब आ जाओ। ये शाह ने खत्म लिखा, हबीब आ जाओ। नारे सलवात। ये खत्म शाह ने लिखा, हबीब आ जाओ। तुम्हारा दोस्त है तन्हा, हबीब आ जाओ। ये खत्म शाह ने लिखा, हबीब आ जाओ। शहीद कैसे हुआ वो बताओगे आकर, तुम्हारे मुस्लिम बेकस सुनाओगे आकर। रुकैया तक की है रस्ता, हबीब आ जाओ।
رستا حبیب آ جاؤ یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ لگاؤ اس سے بھی انداز میری غربت کے لگاؤ اس سے بھی انداز میری غربت کے جہاں پہ ابن علی لکھنا تھا وہاں میں نے دیا ہے ماں کا حوالہ حبیب آ جاؤ دیا ہے ماں کا حوالہ حبیب آ جاؤ یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ بتا رہا تھا اسے کوئی بھی نہیں ہے میرا بتا رہا تھا اسے کوئی بھی نہیں ہے میرا تو بولی ثانیہ زہرا حبیب آئے گا تو بولی ثانیہ زہرا حبیب آئے گا ہے اس کو تم پہ بھروسہ حبیب آ جاؤ ہے اس کو تم پہ بھروسہ حبیب آ جاؤ یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ غربت امام حسین کا تصور ہی امپورٹنٹ ہے تھوڑا تصور میں سنیں یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ وہ جب یہ سنتی ہے کوفے سے آ رہے ہیں سکی وہ جب یہ سنتی ہے کوفے سے آ رہے ہیں شکی تو پوچھتی ہے ہمارا بھی آئے گا کوئی دے گی تمہیں دعا شانی اے زہرا حبیب آ جاؤ یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ گوارا کر نہیں سکتی حسین کی غیرت گوارا کر نہیں سکتی حسین کی یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ گوارا کر نہیں سکتی حسین کی غیرت تمہاری زوجہ کی چادر کو لوٹ لے امت تم اس کو چھوڑ کے کوفہ
حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ، در بطول دوبارہ جلایا جائے گا، تمہارا دوست پہ خنجر چلایا جائے گا، نہیں ہے وقت زیادہ، حبیب آ جاؤ، نہیں ہے وقت زیادہ، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ، یہ خط نہیں اسے بہنوں کی آرزو سمجھو، ہمارے لفظوں کو زینب کی گفتگو سمجھو، ہمارے لفظوں کو زینب کی گفتگو سمجھو، بہن یہ کہتی ہے بھیا حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ، نعرہ صلوات، نعرہ صلوات، اللہم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا يضرهم القائلون ولا يحسن آباءه العابدون ولا يعد حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود، فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ومتقى بالزهور ميدان عرسه، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير وسراج المنير جد الحسن والحسين أبي القاسم، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله أدائهم أجمعين من كل يوم هذا في قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين مني وأنا من الحسين، وقال أيضا الحمد لله الذي جعلنا متمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، آواز بلند صلوات عزیزان محترم، برادران عزیز، صاحب ملت، بزرگان ملت، ماتمداران سید الشہداء کربلا
علیہ السلام. یہ سلسلہ مجالس عشرہ محرم کی 5ویں تقریر آپ حضرات کے ذریعے سماعت. مسلسل تقریر میں کوشش یہ رہی کہ عظمت آل محمد، فضائل آل محمد علیہ السلام کیا ہے، کیسے ہے، کیا مقام ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اسی سلسلے سے آج بھی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی آپ حضرات کے ذہنوں تک کچھ نہ کچھ فرش عذاب سے اٹھے تو تبرکاً آپ کے ذہن میں کچھ نہ کچھ ہو. کل کی تقریر میں نے آپ حضرات کے سماعت کی ولایت امیر کائنات علیہ السلام صلوات علیہ رسول کائنات کی حدیث میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی اور بات آ کر یہی رکی تھی. الحمدللہ الذی جعلنا متمسکین بولایت امیر المؤمنین. اللہ کا کرم ہے، خالق کائنات کا حمد و ثنا کرتے ہوئے رسول نے کہا کہ تمام تعریفیں اس خدائے وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس نے ہمیں متمسک رکھا امیر کائنات کی ولایت سے، اہل بیت کی ولایت سے. عزیزان محترم، یہ ولایت کتنی ضروری ہے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا. اس ولایت کا فائدہ کیا ہوتا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. اس ولایت کو قبول نہ کرنے پر نقصان کیا ہوتا ہے یہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. انسان دنیا میں آیا علی کی ولایت کا تقدس ہے کہ ہمیں اللہ نے امام حسین کا عزادار بنا کر بھیجا ہے. علی کی ولایت پر ہماری تخلیق ہوئی. کل کی حدیث بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ اول کائنات سے لسٹ نکل چکا ہے، نہ کوئی آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے. 8ویں امام کی پہلی حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی. ایک شخص آتا ہے مولا کائنات امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام آ کر کہتا ہے مولا یہ بتائیے ایک انسان کی عمر 80 برس ہے، ایک انسان کی عمر 80 برس ہے، اس کی عمر کا حساب کس طریقے سے کیا جائے گا؟ اس کے عمر کا حساب کس طریقے سے لیا جائے گا، کس طریقے سے کیا جائے گا؟ مولا نے فرمایا کہ اگر سننا ہی چاہتے ہو تو آؤ بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے اس کے سال جوڑے جائیں گے، پھر اس کے بعد مہینے جوڑے جائیں گے، اس کے بعد ہفتوں کا حساب کیا جائے گا، اس کے بعد دنوں کا حساب کیا جائے گا، اس کے بعد گھنٹوں کا حساب کیا جائے گا، اس کے بعد منٹ کا حساب کیا جائے گا، اس کے بعد لہجے، اس کے بعد جو ہے وہ سیکنڈ کا حساب کیا جائے گا، اس کے بعد لہجے کا حساب کیا جائے گا. پوچھنے والے نے پوچھا مولا لہجے کے بعد تو آ کر مدتیں ختم کی ہو جاتی ہیں، مدتیں رک جایا کرتی ہیں، اس کے بعد بھی حساب ہوگا؟ کہا اس کے سانسوں کا بھی حساب کیا جائے گا. کہا مولا اس کے بعد بھی کچھ ہوگا؟
یہ سانسوں کا حساب کیوں کیا جائے گا؟ اس لیے کہ زمانہ آ کر لمحوں میں ختم ہو جایا کرتا ہے، اب اس کی سانس کا حساب کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مولا فرماتے ہیں یاد رکھنا، سب سے پہلے سال کا حساب کیا جائے گا، پھر مہینوں کا حساب کیا جائے گا، پھر اس کے بعد دنوں کا حساب کیا جائے گا، اس کے بعد گھنٹوں کا حساب کیا جائے گا، اس کے بعد منٹ کا حساب کیا جائے گا، اس کے بعد سیکنڈ کا حساب کیا جائے گا، اس کے بعد لہجے کا حساب کیا جائے گا، اس کے بعد لمحوں کا حساب کیا جائے گا، پھر اس کے سانسوں کا حساب کیا جائے گا۔ مولا یہ سانسوں کے حساب کرنے کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا۔ مولا فرماتے کہ یاد رکھنا، ہو سکتا ہے کسی سانس میں اس نے ہماری ولایت کا اقرار کیا ہو۔ صلوات تو آواز بلند صلوات پہ ہو سکتا ہے کہ زندگی کی کسی سانس میں لیتے ہوئے اس نے ہماری ولایت کا اقرار کیا ہو، ہماری ولایت کو قبول کیا ہو، ہماری ولایت کو ایکسپٹ کیا ہو۔ اللہ چاہتا نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے اگر انسان کو ولایت علی پہ خلق کیا ہو تو اس کے زندگی کے ہر لمحے کا جو ہے وہ محاسبہ کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے زندگی کے تمام لمحوں میں اس نے ہماری ولایت کو نہ پہچانا ہو، اس نے ہماری ولایت کو قبول نہ کیا ہو، لیکن ہاں اگر اس نے کسی بھی لمحے میں، کسی بھی گھنٹے میں، کسی بھی دن میں، کسی بھی سال میں سانس لیتے وقت اگر ایک مرتبہ اس نے علی کی ولایت کا اقرار کر لیا، بس سمجھ لینا اس کی نجات کے لیے وہی کافی ہے، اس کی نجات کے لیے وہی کافی ہے۔ مولا فرمائے سلوات پڑھے مل جل کے باواز میں مولا فرماتے یاد رکھنا، زندگی کے اگر کسی لمحے میں، زندگی کے اگر کسی لمحے میں آ کر اس نے ہماری ولایت کا اقرار کر لیا، بس اس کے نجات کے لیے وہی کافی ہے، وہی کافی ہے۔ ایک لمحہ بھی اگر صدق دل سے، میں نے کہا تھا نا ایمان کی سب سے پہلی سیڑھی، نہج البلاغہ خطبہ، ایمان کی سب سے پہلی سیڑھی یقین ہے۔ اگر یقین کے ساتھ لمحے میں، کسی بھی لمحے میں اگر اس نے علی کی ولایت کو قبول کیا ہے، بس سمجھ لینا اس کی زندگی کی کامیابی کے لیے وہی کافی ہے، اس کی زندگی کے لیے وہی کافی ہے، قبر کے لیے بھی وہی کافی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام یاد رکھو، قیامت میں ہم دیکھ لیں گے، قیامت میں ہم دیکھ لیں گے، محشر کا عالم ہمارے ذمہ رہے گا، قبر کا عالم تمہارے ذمہ رہے گا۔ بس تم صرف اور صرف اپنے قبروں کے بارے میں سوچو، اپنے قبروں کی تاریخی کے بارے میں سوچو۔ اگر تم محشر کے بارے میں سوچنا چاہتے ہو تو مت سوچنا، وہاں ہماری ضرورت تمہیں لگے گی، ہم وہاں موجود رہیں گے، لیکن یاد رکھنا عالم محشر میں تو ہم شفاعت کریں گے، قبر میں ہم شفاعت نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ وہاں تم اکیلے ہوگے، نہ دنیا ہوگی، نہ دنیا کے رشتہ دار ہوں گے، نہ بیٹے ہوں گے، نہ بھائی ہوگا، نہ بہن ہوگی، نہ بچے ہوں گے، نہ فرزند ہوں گے، نہ بیوی ہوگی، نہ رشتہ دار ہوں گے۔ جب اس کائنات سے آپ غور فرمائیے گا، جب سکندر اس کائنات سے گزرا ہے نا، اس نے 3 نصیحتیں کی ہیں، کیا بس اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے 3 نصیحتیں کی ہیں، اپنے مشیروں کو بلایا، اور بلانے کے بعد سکندر جیسی عظیم شخصیت جو پوری کائنات پر بظاہر حکومت کر گیا، آدھے سے زیادہ کائنات پر اس کی حکومت تھی، بلایا، بلانے کے بعد کا یاد رکھو 3 نصیحتیں میری یاد رکھنے کا کیا کہا، میرے جنازے کو اس وقت کاندھا دینے کے لیے اٹھانا جب میرے چاروں کاندھے کو، میرے جنازے کے چاروں کاندھے کی طرف دنیا کے سب سے بڑے حکیم کو لا کر رکھنا، دنیا کے سب سے بڑے حکیم کو کہنا کہ وہ میرے جنازے کو کاندھا دیں، میرے جنازے کو کاندھا دیں، دنیا کے سب سے بڑے حکیم کا دوسری نصیحت یہ ہے کہ جب میرا جنازہ لے جایا جائے، میرا جنازہ جس راستے سے لے جایا جائے اس راستے میں میری ساری کمائی ہوئی دولتوں کو بچھا دی، اور کہنا
میرے جنازے کو اس دولت سے گزار کر لے جایا جائے، اس پر سے چل کر لے جایا جائے۔ کا تیسری نصیحت یہ ہے کہ جب میرا جنازہ اٹھے گا تو بندے کفن کھول دینا اور تابوت سے میرا ہاتھ باہر نکال دینا۔ کا ٹھیک ہے؟ سرکار اس کی وجہ بتا دے۔ کا اس لیے میں 4 دنیا کے سب سے بڑے حکیم کو جنازہ اٹھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی دیکھے میرے جنازے کو تو یہ دیکھ کر سبق لے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے حکیم بھی موت سے بچا نہیں سکتے۔ موت ایسی بیماری ہے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے حکیم بھی آپ کو بچا نہیں سکتے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا میرے جنازے کے راستے میں ساری دولتوں کو بچھا دینا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ موت ایک ایسی شے ہے، ڈر تو نہیں رہے آپ؟ نعرہ حیدری! نہیں، یہ تذکرہ ایسا ہے کہ اچھوں کے دلوں میں خوف ڈال دیتا ہے۔ علی والے بچے ہوئے، لیکن الحمدللہ جہاں خوف ہے وہاں خوشی بھی ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے ڈرایا بھی اور بچایا بھی۔ علی نے اللہ کی ذات سے پہچانوایا ہے، اور اگر اللہ عذاب نازل کرنے والا ہے تو محمد اور آل محمد اس سے بچانے والے ہیں۔ موت کا تذکرہ اگر ہو جائے تو یاد رکھیے گا ڈرنا نہیں ہے۔ مولا کے پاس کسی نے آ کر مولا کائنات سے کہا مولا مجھے موت سے بہت ڈر لگتی، موت سے بہت ڈر لگتی، خوف لگتی۔ مولا نے فرمایا کیوں؟ کہا اس لیے مولا موت ہے، آ جائے گی، دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، بہت ڈر لگتی۔ مولا گھبراؤ نہیں، ایک سوال کا جواب دے دو، ایک سوال کا جواب دے دو۔ کیا؟ کہ یہ بتاؤ جب لباس بدلتے ہو تو کیا ڈر لگتا ہے؟ لباس بدلتے ہو تو کیا ڈر لگتا ہے؟ آپ سے گزارش کی ذرا سامنے آ جائے، سلمان جب لباس اور سنی گئی واقعی ہوگا، جب لباس بدلتے ہو تو کیا ڈر لگتا ہے؟ کہا مولا ڈر نہیں لگتا، لیکن اس سوال میرے جواب سے سوال کا رابطہ کیا ہے؟ مولا فرمانا چاہتے ہیں کہ موت بس ایسا ہی ہے کہ جیسے لباس تبدیل کیا جاتا ہے۔ تم ایک گندے لباس کو بدلنے سے ڈرتے نہیں ہو، تو بس اتنا یاد رکھ لینا موت بس یہی اس کی حقیقت ہے کہ گناہوں کے گندے لباس اتار کر کفن کی سفید چادر اڑا دیتی ہے موت۔ اور موت فقط اور فقط ہم سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اگر چاہتے ہو ہم سے ملاقات کرو تو موت جیسی چادر اوڑھ کر آؤ۔ یاد رکھنا موت بس انہیں ڈراتی ہے جو علی والے نہیں ہوتے ہیں۔ علی والے کے لیے موت جو ہے وہ شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ جناب قاسم علیہ السلام کا جملہ ہے، جناب امام حسین نے کہا بیٹا تمہارے نزدیک موت کیا؟ جناب قاسم نے کہا موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیرین ہے، شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ تو موت سے ڈریے گا نہیں۔ میں بس ابھی ذکر کرنے والا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں۔ کہا کہ دولت کیوں بچھائی جائے؟ کہا دولت اس لیے بچھائی جائے کہ موت ایک ایسی شے ہے کہ اس سے دولت بھی آپ کو بچا نہیں سکتی ہے۔ اگر چاہے بڑے سے بڑا حکیم ہو، اگر آپ کو ایک اللہ نے بیماری دے دی ہے اور اس سے موت آنی ہے تو بڑے سے بڑا حکیم بھی نہیں بتا سکتا۔ جتنے پیسے خرچ کر لیجئے تب بھی موت آپ کو بچا نہیں سکتی ہے۔ اس کے بعد تیسری نصیحت غور کیجئے گا۔ سکندر نے کہا کہ میرے ہاتھ کو تابوت سے باہر نکال دینا، میرے ہاتھ کو تابوت سے باہر نکال دینا۔ کہا سرکار پھر ایسا کیوں؟ کہا اس لیے کہ دنیا کو پتا چلے کہ خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ گئے ہو۔
ना ये दुनिया की दौलतें ले जा सकते हो, ना दुनिया की सरवतें ले जा सकते हो, ना दुनिया की इज्जतें ले जा सकते हो। अगर इज्जत चाहते हो तो ऐसे आमाल अपने नामे आमाल में दर्ज कराओ कि कब्र में तुम्हारी इज्जत भी बड़ी रहे और आखिरत में तुम्हारी इज्जत भी बड़ी रहे। का आखिरकार ये इज्जत मिलेगी कैसे? का बस एक लम्हा ऐसा हो कि जिसमें आले मोहम्मद की मोहब्बत में जिए हो और आले मोहम्मद से सच्ची मोहब्बत की हो, तो वाकई जान लेना वो जिंदगी का लम्हा तुम्हारे मौत की खौफ से बचाने के लिए काफी होगा। का कौन सा लम्हा? का याद रखना, अगर कब्र की तारीखी से बचना चाहते हो तो एक ऐसा अमल करो कि कब्र की तारीखी भी, कब्र के छोटे कमरे भी तुम्हारे लिए महल में तब्दील हो जाए, कब्र की तारीखी भी उजाले में तब्दील हो जाए। का अगर ऐसा अमल क्या किया जाए? बस एक वाकया में आपकी खिदमत में पेश करता हुआ चलूं। एक जनाजा आकर कब्रिस्तान में दफन हुआ, उस जनाजे से 40 कदम दाएं बाएं आगे पीछे जितने मोमिनीन दफन थे सारे के सारे अज़ाब इलाही से आजाद पा गए। लोगों ने कहा ये कौन है जो आकर दफन हुई है? जब उस ज़ईफा के बच्चों से जाकर पूछा गया, कहा तेरी माँ क्या अमल करती थी? बच्चों ने कहा हमें नहीं मालूम कि वो क्या अमल करती थी, लेकिन हाँ रोजाना ज़ियारत आशूरा जरूर पढ़ा करती थी। ज़ियारत आशूरा के वजह से यही सवाब मिला कि जब वो कब्रिस्तान में दफन हुई है ना, तो महल, उसकी कब्र महल में तब्दील हो गई, उसके कब्र की तारीखी नूरानी में तब्दील हो गई। आले मोहम्मद ने कहा एक लम्हा भी हमें अगर मोहब्बत से याद तो करके देखो, तुम्हारे कब्रों को भी अज़ाब इलाही से आजाद करवाएंगे, आस पास के लोगों को भी अज़ाब इलाही से आजाद करवा देंगे। क्या कहने एक लम्हा भी मोहब्बत अहले बैत में तो गुजारो, एक लम्हा भी अली की मोहब्बत में तो गुजारो, उसकी जजा ये होगी। मैंने कहा छोटी से छोटी जजा को जनाब मिक़दाद है और जनाब अबू ज़र सलमान गफ़ारी ने बयान किया था कि छोटी मोहब्बत की कीमत है। ये अली की मोहब्बत की छोटी कीमत है कि अल्लाह ने जो मोजज़े नबी को अता किए वो हमें अता किए, जो एजाज वो नबी को अता हुए थे वो हमें अता किए। तो अली की मोहब्बत, अली की मोहब्बत का जजा ये है कि इंसान की अक्ल हैरत में पड़ जाएगी। ऐसे ऐसे नामे आमाल में सवाब दर्ज होंगे, ऐसे ऐसे आमाल नामे आमाल में दर्ज होंगे कि इंसान की ज़हन दर्क नहीं कर सकती, इंसान उसे समझ नहीं सकता। एक मरतबा सलवात पढ़े आवाज। अब मौला कायनात की फजल इंशाअल्लाह आप सुने, विलायत अली कितनी जरूरी है, विलायत अली कितनी मुहिम है। आसान एक इंसान था, और कीजिएगा लोग कहते हैं ना कि अली के नाम से मांगना बिदअत है, रसूल के नाम से मांगना बिदअत है। मैंने कहा ना, दो जुमले मैंने पेश किए। जब आज़ादारी करते हैं तो लोग कहते हैं वो जो है जिंदा है वो अल्लाह की राह में रिज़्क़ पा रहे हैं, और जब मदद मांगते हैं तो कहते हैं मर गए हैं। आगे फैसला करें कि क्या है, मसला क्या है। लोग कहते हैं अली के नाम से मांगना बिदअत है। ये वाकया आपको सऊदी अरब का वाकया है। एक ड्राइवर था, टैक्सी चलाने वाला, मुहर्रम के अय्याम आए, जैसे हम लोग नौखानी वगैरह करते हैं घरों में, घर है, घर आज़ा खाना नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं टीवी पे, टेलीविज़न पे, मोबाइल पर या टेप रिकॉर्डर पर लोहा बजाने लगते हैं। आज माशाल्लाह से हिंदुस्तान के हर घर में लोहा बजता है। किसी का नाम बजे जनाब नदीम सरवर का तो बजता ही लोहा है, लोग लाइक करते हैं माशाल्लाह से। अल्लाह सलामत रखे हर वो इंसान को जिसकी ज़बान से हुसैन का नाम निकलता हो, जिसकी नाम हो। अल्लाह हर उन आवाज़ों को सलामत रखे जिनकी आवाज़ों में या अली गूंजता हो। परवरदिगार आलम हर उन सीनों को सलामत रखे कि जिनके सीनों से अली की मोहब्बत जाहिर होती हो। कोई ना कोई घरों में अली के नाम से, हुसैन के नाम से लोहा बजता है। और आज देखें, अगर किसी के पास कार है तो कार में टेप रिकॉर्डर है, रेडियो है, लोग लोहा बजाते हैं। वो टैक्सी ड्राइवर था, वो जो है लोहा बजाने लगा उसको, और टैक्सी चला रहा था। एक आदमी ने गाड़ी रोका, कहा फला जगह जाना है, क्या छोड़ दोगे? उसने कहा हाँ ठीक है, चले आए।
वो बैठ गया टैक्सी में, और जब बैठ गया टैक्सी में और जब चलने लगा तो अली का जाने वाला है, हुसैन का जाने वाला है, उसने टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया, लोहा बजने लगा। अब वो जो इंसान पीछे बैठा हुआ था जिसे जाना था अपने मंजिल मकसूद पर, उसने कहा भाई शिया हो क्या? हाँ शिया। कहा समझ में आ रहा है, लोहा बजा रहे थे। कहा कहा गैर हूँ। कहा अच्छा ठीक है। मंजिले मकसूद तक पहुंचा वो इंसान, और जैसे ही वो मंजिले मकसूद तक पहुंचा उसने गाड़ी रोकी। जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, अली के चाहने वाले ने गाड़ी रोकी, वो दरवाजा खोला और भागता हुआ जो है वो चला गया। और ये कहते हुए भागा, उसने कहा भाई मेरा किराया। कहा कि अली के चाहने वाले हो ना, अली से मांगते हो ना, अली से दुआएं तलब करते हो ना, अली से हाजत रवा करते हो ना, जाओ आज के टैक्सी का भाड़ा अली से ले लो। क्या सुन रहे? आप सुनेंगे, अली से मांगते हो। ये मौला की मोहब्बत अगर दिल में सच्ची हो ना तो आपका हक कहीं जाएगा नहीं। और यकीन जानिए, अगर आपके किस्मत में वो हक लिखा हुआ है ना, कैसे आपको मिल जाता है, अल्लाह जो है वो कैसे अता कर देता है, ना हम समझ सकते हैं ना आप समझ सकते हैं। आपके साथ भी ये वाकया पेश आया होगा, हमारे साथ भी हमेशा आता है कि फला वक्त जो है मुझे ज़रूरत पड़ती है कि कुछ रुपए की या किसी चीज़ की, और अल्लाह उसे जो है पूरा कर देता है, और हमें पता भी नहीं चलता कि कैसे पूरा। अली से दुआएं मांगते हो, अली से अलमदद कहते हो, अली के चाहने वाले हो, अली से हाजत रवाई तलब करते हो, अली से दुआएं मांगते हो। आज का टैक्सी का भाड़ा जो है वो अली से ले लेना। आज के टैक्सी का भाड़ा अली से मांग लेगा ना कि मौला वो फला साहब बैठा था उसने नहीं दिया, आप मदद करने वाले हैं, आज के टैक्सी का भाड़ा आप दे दीजिए। अब बेचारा मायूस अली का चाहने वाला, अली से मोहब्बत करने वाला है, कहा छोड़ो आज के रुपए अली के ऊपर कुर्बान। अब वो टैक्सी बढ़ाते हुए आगे चला, अचानक जो है फोन की घंटी बजने लगी। उसने अपना फोन चेक किया, देखा उसका जो है फोन बज नहीं रहा है, उसके फोन में घंटी नहीं है। आसपास देखा, टैक्सी से उतरा, पीछे देखता है कि एक फोन रखा हुआ है, महंगे से महंगा फोन। वो फोन रखा हुआ, उस फोन को रिसीव करता है और कान पे लगाता है। कहा हेलो कौन? कहा हाँ मैं टैक्सी वाला। कहा अच्छा वही टैक्सी वाला ना जो अभी मुझे छोड़ कर गया है? कहा अच्छा तुम हो? कहा हाँ, मुझे मेरा फोन मुझे भाई वापस जो है वो लाकर दे दो, ये बहुत महंगा फोन है, और याद रखना तुम्हारे टैक्सी का भाड़ा मैं तुम्हें डबल रकम करके दूंगा। अब उस शख्स का जुमला सुने, कहा तुमने कहा था ना कि आज के टैक्सी का किराया अली से ले लो, आज के टैक्सी का किराया मेरे मौला ने मुझे दे दिया, जा अपना फोन यजीद के बाप से ले लो। आज का मजदूरी, आज का किराया मेरे मौला ने अदा कर दिया। तेरा फोन चाहिए, जा यजीद के बाप से ले ले, जा फला से ले ले। याद रखना, अगर अली के चाहने वालों का हक गज़्ब करोगे उससे ज्यादा तुम्हारा छिना जाएगा। सलावत मोहम्मद। किराया मौला से ले ले, का मिल गया। अब मोबाइल यजीद के बाप से ले ले, हैं? अगर दे सकता है तो वो तुझे जरूर देगा। अजीजो याद रखिएगा, अगर दिल में यकीनन मोहब्बत अली हुसैन और नबी और आले नबी है तो यकीनन आपकी हाजत रवाई होगी, यकीनन आपकी दुआएं कबूल होंगी। अब गौर फरमाइएगा, अब जो है इंशाअल्लाह उस लम्हे तक मैं ला चुका जहां तक आपको लाना था। विलायत अली के सिलसिले में मैं गुफ्तगू मैंने 3 दिन पहले शुरू की थी, और आज इंशाअल्लाह जहां तक हो सके मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हुआ चलूंगा। अली की विलायत ऐसी है
جو مومن اور منافق میں فرق پیدا کرتی ہے. میں نے روایت کو ذکر کیا تھا. کچھ لوگ آ کے رسول کی خدمت میں کہنے لگے یا رسول اللہ کچھ زمانہ ایسا آ جائے گا جو نہ اپنے اور چاہنے والوں میں کوئی فرق ہوگا, ہم کیسے پتہ لگائیں گے کہ یہ اپنے ہیں یہ چاہنے والے ہیں؟ نبی کریم نے کہا علی کا ذکر کر دینا, اپنے اور چاہنے والوں میں فرق ہو جائے گا. چہرہ کھلتا ہوا نظر آ جائے تو سمجھ لینا اپنا ہے, چہرہ اترتا ہوا نظر آ جائے تو سمجھ لینا غیر ہے. نعرہ حیدری حیدری. چہرہ کھلتا ہوا نظر آ جائے گا تو سمجھ لینا اپنا ہے, اترتا ہوا نظر آ جائے تو سمجھ لینا غیر ہے. یاد رکھیے گا علی کا ذکر, علی کی ولایت ایک الیکٹرک تار کی طرح ہے. میں یہ سمجھانے کے لیے مقابلہ نہیں کر رہا ہوں, مقایسہ نہیں کر رہا ہوں, جیسا معاف کیجئے گا کوئی میرے جملے کو غلط نہ لے, بس ایک بچوں کو سمجھ, آپ تو بہتر سمجھتے ہیں مجھ سے کہ ولایت علی کیا ہے, میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں. علی کی ذکر, علی کا ذکر, علی کی ولایت, علی کی محبت ایک الیکٹرک تار کی طرح ہے. سامنے آپ کے مثال موجود ہے. اگر یہی الیکٹرک تار ایئر کنڈیشن میں لگا دیا جائے, اے سی میں لگا دیا جائے تو ٹھنڈی ہوا دے گا. اگر یہی الیکٹرک تار بہت اطمینان سے پڑھ رہا ہوں, کل کی مجلس جو میں نے کمیٹی میں پڑھی ہے اس کے بعد لگتا ہے گلا صاف نہیں دینے والا ہے, لیکن علی کی محبت ہے, جتنی آوازیں نکل رہی سب علی کی سنتے ہیں. ہر ان آوازوں کو اللہ محفوظ رکھے. اگر ہیٹر میں لگا دیا جائے تو گرم آگ پھینک لے گا. بھائی ایک الیکٹرک تار ہے, ظرف چینج ہو گیا, مقام چینج ہو گیا, ذہنیت چینج ہو گئی, قلب چینج ہو گیا, تصور چینج ہو گیا. یہی تار اگر اے سی میں لگا تو ٹھنڈی ہوائیں دینے لگا, یہی تار الیکٹرک میں لگا تو گرم آگ پھینکنے لگا, حرارت اس میں سے نکلنے لگی. بس یہی حال ذکر علی کی طرح ہے. اگر مومن سنتا ہے تو کلیجہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے, منافق سنتا ہے تو ذکر ہو جائے. یہی حال مومن اور منافق کا ہوتا ہے. اگر سن لیتا ہے مومن تو کلیجہ سن کے ٹھنڈا ہو جایا کرتا ہے, اگر منافق سنتا ہے تو جل کے راکھ ہو جایا کرتا ہے, جل کے کباب ہو جایا کرتا ہے. کہ یاد رکھیے گا علی کی محبت انسان کے, مومن کی سینوں میں ٹھنڈک پہنچاتی ہے. یہی ٹھنڈک ہے کہ بھری گرمی میں ہم محرم کر لیتے ہیں, یہی ٹھنڈک, یہی علی کی محبت ہے کہ بڑی سردی میں ہم جو ہے علی کا ذکر کر لیتے ہیں. علی کی محبت میں نہ موسم کا خیال رہتا ہے, نہ زمانے کی حالات کا فکر رہتا ہے. چاہے زمانہ جیسا بھی ہو, چاہے حالات جیسے بھی ہو, ہر چیز پہ پابندیاں ہو سکتی ہے, علی کے ذکر پر پابندیاں. صلوات پر محمد ہر چیز پر پابندیاں ہو سکتی ہیں. فلاں جگہ اتنے لوگ جمع نہ ہونا, فلاں مقام پر وہ کام نہیں ہونا چاہیے, فلاں مقام سے وہاں جلوس نہیں نکلنا چاہیے, فلاں مقام سے یہ نہیں ہونا چاہیے, فلاں مقام پر وہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو بھی ہدایت دی گئی, سب کو بھی ہدایت دیا گیا, لیکن یاد رکھیے اللہ رے قربان ہو جاؤں علی کے چاہنے والوں پر اور ہندوستان کے نظام پر. جب علی کے ذکر کا موقع آیا اور حسین کے مجلس کی باری آئی اور جب مومنین اجازت لینے کے لیے پہنچے, دینے والا اگر نہ بھی دینا چاہے تو مجبوراً دے دیتا ہے. وہ جانتا ہے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, آتنکوادی نہیں ہو سکتے. یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, حکومت کے خلاف کام نہیں کر سکتے, یہ سب کر سکتے ہیں, حکومت کے خلاف نہیں بول سکتے, یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, وطن کے خلاف نہیں جا سکتے. اس لیے کہ جن کے مولا کو ہندوستان اتنا پیارا تھا تو ان کے چاہنے والوں کو کتنا پیارا ہے. جب مولا کو ہندوستان اتنا پیارا تھا تو ان کے چاہنے والوں کو ہندوستان کتنا پیارا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اپنے جلوسوں کے ساتھ آپ دیکھیں گے عراق سے لے کر ہر جگہ پر جہاں جہاں زیارت کے ہم لوگ جاتے ہیں, جہاں جہاں مولا کی زیارت کے لیے اگر مزار پر جاتے ہیں تو علم کے ساتھ ہم ہندوستان کا پرچم ضرور رکھتے ہیں.
ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ جس نے ہندوستان آزاد کیا اس نے حسین کے درس سے سبق لیا، تب ہندوستان آزاد کیا. ہندوستان فادر آف ہاں، پروردگار عالم نے ہندوستان کے مقصد کو اتنا عام کر دیا کہ کہنے والے ہندوستان کے جناب گاندھی جی ہندوستان کو آزاد کرایا. جملہ کہا انہوں نے کہ یاد رکھنا اگر حسین جیسے اصحاب مجھے مل جاتے تو 24 گھنٹوں میں ظلم سے ہم ہندوستان کو آزاد کرا دیتے. 24 گھنٹوں میں ہم ظلم سے ہندوستان کو آزاد کرا دیتے. یاد رکھنا اگر اپنے ملک کی بقا اور خیریت چاہتے ہو تو کربلا سے درس لو. اگر اپنی زندگی کی بقا چاہتے ہو تو حسین سے درد لو. اس لیے کہ جیو علی کی طرح مرو حسین کی طرح. صلوات پر محمد وآلہ. اور علی نے اپنی پوری زندگی کوئی بھی کام خلاف رسول اور خدا نہیں کیا. تاریخ آپ کے حوالے ہے نا، یعنی ہر کام سنت نبی کے مطابق. اور میں آپ کیا جہاں جہاں تک لائیو ویڈیو کی یہ آوازیں پہنچ رہی ہیں، یاد رکھیے گا ہم اور دوسرے نبی کی سنت پر کیا عمل کریں. جتنا جو ہے وہ نبی کی سنت پر علی نے عمل کیا ہے. واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. ہجرت کا واقعہ آپ کو پتا ہے نا. جناب رسول خدا نے مولا کائنات کو کہا کہ تم میرے بستر پہ سو گئے تو میری جان بچ جائے گی. المختصر مولا کائنات نے کہا اگر میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی تو سو جاتا ہوں. اس میں کیا بڑی بات ہے، سو جاتا ہوں. اچھا علی رات بھر سوتے رہے، کافروں کو پتا بھی نہ چلا کہ کون سو رہا ہے. کافروں کو پتا بھی نہیں چلا کون سو رہا ہے. ہم جاگتے ہوئے کسی کی نقل کر سکتے ہیں؟ میں خود اپنی نقل نہیں کروں گا سوتے وقت. میں اگر جاگ رہا ہوں تو کوئی آئے میری طرح امامہ پہن کر، میری طرح قبا پہن کر، صافہ سید ڈال کر، کالی ردا ڈال کر، سفید قبا پہن کر، مائک سامنے رکھ کر میری طرح آواز نکال کر تقریر کر سکتا ہے. لیکن یہ جاگتے ہوئے کا عالم ہے. سوتے ہوئے میری کوئی نقل کر دے، کیا کہنا چاہ رہا ہوں، سوتے ہوئے چچا میری کوئی نقل کر دے، سوتے ہوئے میں خود کی نقل نہیں کر سکتا. لیکن قربان ہو جاؤں علی کی ذات پر، علی جب چادر ڈال کے سوئے ہیں نا، کافروں کو یہ نہیں لگا کہ نبی سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں. یہ کافروں کو دھوکا ہو گیا کہ علی سو رہے ہیں یا نبی سو رہے ہیں. جب صبح اٹھے تو کیا دیکھا، علی بستر پہ موجود تھے. علی کے ذات پر دو ہی دھوکے ہوئے ہیں، علی کے ذات وجود پر دو ہی دھوکے ہوئے ہیں. جب کافروں نے دھوکا کیا علی کے ذات پر تو نبی سمجھ بیٹھے، اور جب نصیریوں نے دھوکا کیا تو خدا سمجھ بیٹھے. نعرہ حیدری، 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 نعرہ صلوات. اور اطاعت رسول میں علی اتنے آگے تھے. دراصل پوری کائنات میں اگر سنی ہونے کا حق ہے تو صرف علی کو ہے. سنی کا مطلب کیا ہوا ہے؟ سنت رسول پر عمل کرنا. علی سے زیادہ کسی نے سنت رسول پر عمل کیا ہے؟ دعوت ذوالشیرہ میں جب حضرت علی علیہ السلام 12 سال کے تھے اور جب رسول خدا کو حکم ملا ہے کہ جاؤ کافروں کو دعوت دو، عرب کے 40 سردار، 40 افراد رسول کے گھر دعوت کھانے کے لیے آئے. اور جب حکم مل گیا نا تو جناب محمد مصطفیٰ ابو طالب کی خدمت میں آتے ہیں اور عرض کیا چچا خدا نے حکم دیا کہ کافروں کو دعوت دی جائے. اچھا یاد رکھیے گا جب دعوت کی بات آئی تو ابو طالب کا ہی در یاد آیا. جناب ابو طالب زندہ باد، جناب ابو طالب زندہ باد، جناب ابو طالب زندہ باد. میں زیادہ چلاؤں گا نہیں، بس اطمینان سے پڑھوں گا، آپ بھی اطمینان سے سنیے. اگر لطف آیا تو صرف دعائیں دیتے جائیے گا اپنی آوازوں سے. سلوات پڑھیں مل جل کے آواز وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. جاؤ اپنے قرابت داروں کو
जाकर दावत दो। और जब दावत देने की बात आई, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अबू तालिब के घर पहुंचे। इसका मतलब ये हुआ कि जब हिदायत की बात आई तो मोहम्मद को फकत और फकत अबू तालिब का घर याद आया। बड़े से बड़े अमीरों के घर थे, बड़े से बड़े महल थे, बड़े से बड़े दौलतमंद थे, खाने काबा भी मौजूद था। क्या खाने खुदा को हिदायत का पहला घर नहीं बनाया जा सकता था? बस मुसलमानों नबी की सुन्नत से ये बात जाहिर होता है। इस बात को तस्लीम करो कि अगर मुसलमानों की हिदायत के लिए पहला घर मोहम्मद रसूल ने चुना है तो अबू तालिब का दर है, अबू तालिब का दर है। 40 अफराद आए, दस्तरखान बिछा, दावत। आप बोलिएगा कि मौलाना किस तारीख से पढ़ रहे हैं, तो मैं तारीख का हवाला दे दूं। या तो फराज है तारीख में देखिए, शियों की तारीख है, या सीरत नबी अल्लामा दहलवी की किताब में देखिए जो 3 जिल्दों पे मुश्तमिल है। जब दावत दी गई ना, दस्तरखान बिछाया गया और दावत में 2 चीजें रखी गई। शायद भाई, दावत में 2 चीजें रखी गई, एक बकरा और दूसरा दूध। ये बहुत ज्यादा मशहूर था, लोग खाया करते थे। 40 लोग, अच्छा 40 लोगों के लिए कितने बकरे चाहिए? कितने बकरे चाहिए? ज्यादा से ज्यादा आप बताइए, 2, 3, लेकिन अरब वाले हो तो बताओगे, अंदाजा लगाइएगा। अभी जो है खुद जो है खाने वाला इकरार करेगा मैं कितना खाता हूँ। 40 अफराद दस्तरखान पर बैठ गए। रसूल ने कहा बिस्मिल्लाह, 1 प्याला दूध, 1 बकरे की टांग भून कर रख दिया। रसूल अबू तालिब ने कहा भतीजे जाओ सबको खाना खिलाओ। अब दस्तरखान पर 40 अफराद बैठे हुए, खाना शुरू किया। जब खाना शुरू किया तो आधे से ज्यादा खाना बच गया। आधे से ज्यादा खाना, तारीख के जुमले, आधे से ज्यादा खाना बच गया। कम से कम खाने में वो अरब के पेटू, वो अरब के लैम शे इंसान के जो बहुत ज्यादा खाया करते थे, आधे से कम खाने में खाकर उठ गए। अब उसके बाद अबू जहल रसूल पर इल्जाम लगाता है, ये लगता है जादूगर है, ये लगता है साहिर है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि बकरे की 1 टांग में और 1 प्याला दूध में हम 40 अफरादों को खाना खिलाया। हम तो वो है जो एक बकरा निकल जाया करते थे और ठेकार भी ना लिया करते थे और ना शुक्र किया करते थे। ये 40 अफरादों को 1 बकरे की टांग में खिला दिया। इसका मतलब ये जादूगर है, साहिर है, ये कहकर लोग चलते बने। फिर दूसरे दिन दावत दी, फिर वही वाकया हुआ। फिर तीसरे दिन दावत दी, फिर वही वाकया होने वाला था कि कोने से एक ज़ईफ इंसान उठा और तलवार गर्दन पर निकाल कर रखा अबू जहल के। कहा अबू जहल यही बैठ जाना, ऐसा ना हो कि मैं अपने तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूं। जब तक मेरा बेटा मोहम्मद एक लफ्ज बोल ना ले तब तक तू इस जगह से उठेगा नहीं। अब एक तरफ मोहम्मद की तरफ देखा और नरमी से कहा, ए मेरे बेटे उठिए, जो अल्लाह का पैगाम दिया है वो लोगों तक पहुंचा लिए। अब आयत बल्लिग या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ए मेरे रसूल जो अल्लाह ने पैगाम नाजिल किया है वो लोगों तक पहुंचा दो। ना अल्फाज में कोई फर्क है, ना वाकये में कोई फर्क है, ना लहजे में कोई फर्क है। या तो तस्लीम करो कि अबू तालिब ने कुरान की तिलावत पहले ही कर ली, या अबू तालिब ने अपने हाथों से कुरान की तिलावत की। सल्लल्लाहु मोहम्मद या तो तस्लीम करो कि अबू तालिब ने अपने हाथों से कुरान लिखा है, या तस्लीम करो कि अबू तालिब ने पहले ही कुरान की तिलावत कर ली जो अभी तक नाजिल नहीं हुई। अब गौर कीजिएगा, जनाब मोहम्मद मुस्तफा उठे और उठने के बाद अपने मिशन का मकसद बताया। मैं आप लोगों के दरमियान दीन लेकर आया हूं, किताब लेकर आया हूं, ये इस्लाम है, अल्लाह का पैगाम है कोई जो मेरी मदद करे इस दीन को तबलीग करने में, इस दीन को फैलाने में। जैसे ही जुमला कहना था, मौलाए कायनात 12 साल की उम्र थी, खड़े हुए और होने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। रसूल ने बैठा दिया, बैठ जाओ। फिर वही जुमला कहा, है कोई जो मेरी मदद करे। फिर तारीख के जुमले हैं कि मौलाए कायनात खड़े हुए, रसूल ने बैठा दिया। तीसरी मर्तबा फिर वही बात कही, फिर मौलाए कायनात खड़े हुए, रसूल ने बैठा दिया। अब जब चौथी मर्तबा
मौलाए कायनात ने जब ये जुमला कहा या रसूलुल्लाह मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ, रसूल ने कह दिया कि ये मेरा जानशीन है, मेरा वसी है, मेरा खलीफा है, मेरा भाई है, ये सारा का सारा यही है। अज़ादारों मैं कुर्बान हो जाओ रसूल की जात पर। मैं कहूँ या रसूल अल्लाह पहले ही आप कह दे होते कि ये मेरा जानशीन है, ये मेरा खलीफा है, मेरा वसी है, ये मेरा भाई है, आखिर ये चौथे मरहले में क्यों रसूल कहना चाहते होंगे मैं पहले को भी मोहलत देना चाहता था, मैं दूसरे को भी मोहलत देना चाहता था, ताकि ये ना कहे कि मुझे नहीं कहने दिया, मुझे नहीं कहने दिया, मुझे नहीं कहने दिया, ताकि जमाना याद रख ले अली ने किसी का हक कब्ज नहीं किया है, बल्कि अब तारीख का जुमला आपके हवाले करना चाहता हूँ। एक पूरी दुनिया में 90 करोड़ मुसलमान हैं जो रसूल का कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलते हैं। अजीजों याद रखिए रसूल का कलमा नहीं है, ये मोहम्मद मुस्तफा का कलमा नहीं है। आप कहेंगे कैसे? कहूँगा दलील देना चाहता हूँ इसी दावत ज़ुलशिरा से, इसी किताब से। नबी ने फकत यही जुमला कहा था, मैं दीन लेकर आया हूँ, और कीजिएगा जुमले पर, मैं दीन लेकर आया हूँ, मैं किताब लेकर आया हूँ, है कोई जो मेरी मदद करे। अली ने खड़े होकर कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। याद रखो आज जो पूरी दुनिया कलमा पढ़ रही है वो रसूल का कलमा नहीं, अली का कलमा है। ये रसूल का कलमा नहीं पढ़ रही है, अली का कलमा है। अब रसूल ने अपना कलमा कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये मेरा जानशीन है, मेरा वसी है, मेरा खलीफा है, बिला फज़ल है। अब रसूल ने बिला फज़ल कहा अशहदु अन्ना अलीय्यन हुज्जतुल्लाह व इमामुल मुत्तक़ीन। अब अज़ीज़ों याद रखिए पूरी दुनिया में, एक मिनट, पूरी दुनिया में जो 90 करोड़ मुसलमान कलमा पढ़ रहे हैं वो अली का कलमा, हम जो पढ़ रहे हैं वो रसूल का कलमा। हम सबका मौला पूरी दुनिया में चैलेंज के साथ है कोई ये कहे जो रसूल ने पहले जुमले में कहा हो कि मैं अल्लाह की तबलीग नहीं का इस्लाम और दीन लेकर आया हूँ, मेरी मदद। रसूल ने पहली तबलीग नासिरे रसूल के लिए रखी थी, नासिरे इस्लाम की तबलीग के लिए रसूल ने अबू तालिब का घर न ढूंढा। इस्लाम की तबलीग के लिए रसूल ने अबू तालिब का घर को तलाश नहीं किया, बल्कि रसूल बताना चाहते हैं कि अबू तालिब का घर वो है जहां से मुझे मेरा मददगार मिला है। भाई क्या कह रहा है? जहां से मुझे मेरा मददगार मिला है, तो अब तुम्हें भी मदद चाहिए तो अली के दरवाजे पे आओ या तो अबू तालिब के दरवाजे पे आओ। सलाम पर मोहम्मद। अब जुमला सुनिए आज़ादारों, जैसे ये तबलीग हो गई, याद रखिएगा सिरात मुस्तकीम अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा, बस यहां तक लाना चाहता कि सिरात मुस्तकीम क्या है। लोग तर्जुमा करते हैं सीधा रास्ता, कि नहीं? सीधा रास्ता लोग तर्जुमा करते हैं। मुसलमानों के खलीफा अव्वल ने हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह, उन्होंने रसूल से कहा या रसूलल्लाह सिरात मुस्तकीम किसे कहा जाता है? मस्जिद नबवी का हुजूम था, लोग भरे हुए थे, कहा सिरात मुस्तकीम किसे कहा जाता है? रसूल अल्लाह ने बैठा दिया, बैठ जाएंगे, फिर खड़े हुए, फिर कहा या रसूल अल्लाह सिरात मुस्तकीम किसे कहा जाता है? फिर बैठा दिया, फिर खड़े हुए, कहा रसूल अल्लाह सिरात। जुमला है तारीख का, 9 मरतबा खड़े हुए, 9 मरतबा बैठाए गए। जब 10वीं मर्तबा है ना, रसूल अल्लाह ने खुद कहा कि उठो, क्या पूछना चाहते हैं आप? कहा सिरात मुस्तकीम किसे कहा जाता है? रसूल कायनात मस्जिद नबवी के दरवाजे पे घूमे और उसके बाद क्या देखते हैं कि अली चले आ रहे हैं। अली को करीब बुलाया, जैसे ही अली करीब आए पूरा का पूरा रसूल घूम कर कहते हैं हाज़ा सिरात मुस्तकीम। याद रखो ये सिरात मुस्तकीम है। और शैतान ने कहा कि मैं इंसानों को सिरात मुस्तकीम से भटकाऊंगा, सिरात मुस्तकीम से बहकाऊंगा।
اگر ولایت علی سے روکتا ہو تو وہ ابلیس سے کم نہیں. اس لیے اس نے کہا تھا صراط مستقیم سے میں لوگوں کو بہکاؤں گا, میں لوگوں کو ہٹاؤں گا. اور سورہ حمد میں یہ ذکر ہے کہ پروردگار عالم نے فرمایا ہم ایک بار نہیں کم سے کم 5 رکعتی نماز میں 10 مرتبہ سورہ حمد پڑھتے ہیں کہ نہیں. اگر چوتھے اور پانچویں میں چوتھے اور تیسرے میں لے لیجئے تو سورہ حمد کم سے کم 40 مرتبہ تو تلاوت کرتے ہی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اگر نماز پڑھنے والوں کی بات کر رہا ہوں, اب جو نماز نہیں پڑھتا ہو تو کسی نہ کسی طریقے سے دہراتا ہوگا. لیکن سورہ حمد کا اعجاز یہ ہے, مولا کائنات فرماتے ہیں سورہ حمد کا معجزہ یہ ہے کہ یقین کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر دیا جائے نا, بیمار کو شفا مل جائے. جملہ کہنا جا رہا ہوں, میرا جملہ نہیں, کائنات کی امیر کا جملہ ہے. مولا 7 مرتبہ کہا یقین ہو یقین ہو یقین ہو تو 1 مرتبہ دم کر کر پانی میں پھونک دیا جائے, بیمار کو پلا دیا جائے. جو پوری دنیا کے مل کر حکیم نہ کر سکیں گے وہ سورہ حمد کر دے گا, وہ سورہ حمد کر دے گا. مولا سے پوچھا گیا مولا سورہ حمد کی تفسیر کیا ہے؟ ابن عباس کو فرماتے ہیں بس چھوڑ دو سورہ حمد کی تفسیر, سمجھ لینا پوری کائنات پورے قرآن میں جو ہے وہ سورہ حمد میں ہے. جو سورہ حمد میں ہے وہ سورہ حمد کے بسم اللہ میں, اور جو سورہ حمد کے بسم اللہ میں ہے وہ بے میں, اور بے کے نیچے کا نقطہ میں. کہوں گا مولا بے کا نقطہ کیوں آپ بن گئے, سواد کا نقطہ بن سکتے تھے. مولا فرماتے ہیں کہ مسلمان بہت چالاک ہے, نقطہ ہٹا کر سواد بھی بن سکتا ہے. نقطہ ہٹا کر سواد بھی پڑھ سکتا ہے. کا مولا زال بھی ہے, کا نقطہ ہٹا کر دال بھی پڑھ سکتا ہے. کا مولا زو بھی ہے, کا نقطہ ہٹا کر تو بھی پڑھ سکتا ہے. کا مولا شین بھی ہے, کا نقطہ ہٹا کر سین بھی پڑھ سکتا ہے. کا مولا نون بھی ہے, کا نقطہ ہٹا کر نون غنہ بھی پڑھ سکتا ہے. بے کا نقطہ اس لیے بنا کہ بے بغیر نقطے کا کوئی وجود نہیں رکھ سکتا. بس اتنا جان لو اگر قرآن میں بے نہیں اور بے کے نیچے نقطہ نہیں تو قرآن مکمل نہیں. یہ جملہ بدل کر کہہ دیا جائے اگر قرآن مکمل ہو تو علی کی ذات کی وجہ سے, ہمارا ایمان مکمل ہو تو علی کی ذات سے. صلوات پر محمد. اگر قرآن مکمل ہے علی کی ذات کی وجہ سے, ہمارا ایمان مکمل ہے تو علی کی ذات کی وجہ سے. اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دین. ہم نے اس وقت تمہارے دین اور اسلام کو مکمل کیا اور تمہارے دین سے اس وقت ہم راضی ہوئے جب رسول نے علی کی ولایت کو نازل کیا. ورنہ اس سے پہلے نہ تمہارا دین مکمل تھا, نہ ایمان مکمل ہے, اور نہ قرآن اور نہ اسلام. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولایت علی اتنی ضروری ہے کہ اگر اپنا اسلام مکمل کرنا چاہتے ہو تو علی کی ولایت کا اقرار کرنا بہت ضروری ہے. اور علی کی ولایت اتنی لوگوں کو برداشت نہ ہو سکی. بس میں آ گیا اپنے آخری مرحلے تک, انشاءاللہ پھر موقع ملا تو اس پر تقریر کی. علی کی ولایت لوگوں کو اتنی کھلی کہ کربلا وجود میں آ گئی. مولا نے کہا کہ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہم آپ کو آپ کی بابا کی دشمنی میں قتل کریں. کربلا کا جملہ ہے ایسا, ہم آپ کو آپ کے بابا کی دشمنی میں قتل کر رہے ہیں. عزیزانو, محرم کی 5 تاریخ ہے. آج روایت کے حسب مطابق اس شبیہ پیغمبر کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جب رسول کو دیکھنے کی خواہش ہوتی تھی, حسین ابن علی کو پیغمبر اسلام کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے علی اکبر کو بلا لیا کرتے تھے. علی اکبر آتے تھے, چہرے سے نقاب ہٹاتے تھے, مثل پیغمبر حسین کے سامنے ہوتا تھا اور پیشانی مبارک کو چومتے تھے اور نانا کی زیارت کرتے تھے. السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا نبی اللہ, السلام علیکم یا حبیب اللہ. اے میرے حسین, اے میرے مولا, آپ کو آپ کا بیٹا اتنا پیارا تھا کہ جب رسول کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو علی اکبر کو بلا لیا کرتے تھے. اے میرے مولا, کیسے برداشت کیا ہوگا اکبر کی جنازے, اکبر کے جنازے کو کیسے برداشت کیا ہوگا. عزاداروں, روایت بتاتی ہے کہ جب جناب علی اکبر حسین سے اجازت لینے کے لیے آئے نا, حسین نے کہا علی اکبر میں تمہارا ذمہ دار نہیں, میں تمہارا ولی نہیں, میں تمہارا مربی نہیں, بلکہ پرورش جس نے کی ہے وہ تمہارا ذمہ دار.
اے علی اکبر جاؤ پہلے بہن سے اجازت لو پھر آ کر بابا سے اجازت۔ عزاداروں جیسے ہی جناب علی اکبر پہنچے ہیں نا، اور پہنچنے کے بعد جناب زینب سے حکم لیا ہے، تو جناب زینب فرماتی ہے بیٹا علی اکبر میں تمہیں اجازت اس لیے نہیں دیتی کیونکہ تم میرے بھائی کی آخری نشانی ہو، میرے بھائی کی آخری نشانی ہو۔ علی اکبر میں ایک جملہ کا بہت اطمینان سے پڑھوں گا، سمجھ میں آ جائے تو اپنے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں پائیے گا۔ عزاداروں اس مجلس میں ہر معصومین آتے ہیں، کہیں پر جناب سجاد ہیں، کہیں پر جناب زینب ہے، کہیں پر جناب سکینہ ہے، کہیں پر امام زمانہ ہے، لیکن شہزادی کونین کہیں بیٹھتی نہیں ہے، بلکہ ایک ایک عزادار کے پاس جاتی ہے، رومال بڑھاتی ہے، اے میرے چاہنے والے حسین کے لاؤ اپنے آنسوؤں کا تحفہ لاؤ، تمہارے آنسو میرے بھائی میرے بیٹے حسین کے زخم کی دوا بنتے ہیں، لیکن دو زخم ایسے ہیں جو حسین کی دوا نہیں بنتے، بلکہ ایک زخم ہے زینب کی بے ردائی کا، دوسرا زخم علی اکبر کا ہے، لیکن یہ آنسو ہر زخم کی دوا بنتے ہیں، ان دونوں زخم کی دوا نہیں بنتے۔ عزاداروں علی اکبر نے جملہ کہا، اے پھوپھی اماں کل کو جب آپ دادی سیدہ کے سامنے ہوگی اور جب دادی سیدہ کہیں گی اے زینب مجھے تمہیں میرے حسین سے زیادہ علی اکبر پیارا تھا نا، اسی لیے حسین قربان ہو گیا اور علی اکبر رہ گئے۔ عزاداروں یہ جملہ کہنا تھا، علی اکبر کو اجازت ملی حسین کی خدمت میں آئے، علی اکبر کو اجازت حسین سے مل گئی، علی اکبر کو اجازت دینے کے بعد حسین نے قدم باہر نکالتا ہے پھر اندر رکھتا ہے، کوئی قدم باہر نکالتا ہے پھر اندر رکھتا ہے، کوئی دامن پکڑ کر کھینچتا ہے، کوئی حسین کوئی علی اکبر کا کرتا پکڑ کر کھینچتا ہے، راوی سمجھ نہ سکا کون ہے، لیکن کہتا ہے ہاں ایسا لگتا ہے کہ بھرے گھر سے کسی جوان کا جنازہ نکل رہا، بھرے گھر سے کسی جوان کا جنازہ نکل رہا ہے۔ عزاداروں علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے، میدان کارزار پکڑے، جیسے ہی میدان کارزار کی طرف گئے نا، علی اکبر کو کسی کے پیچھے سے آنے کی آہٹ ملی، عزم بابا خلافہ کو روکا، حسین کے لال نے پیچھے گھوم کے کیا دیکھا، ایک ضعیف انسان ہے، کمر کو سنبھالے ہوئے، عصا کا سہارا لیے ہوئے، عصا کا سہارا لیے ہوئے گھوڑے کے پیچھے آتا ہے، گھوڑے سے اترے، چہرے کو دیکھا، اے بابا آپ نے مجھے اجازت دے دیا تھا، اب پیچھے پیچھے آنے کا مطلب کیا ہوا؟ عزاداروں علی اکبر میدان پہ گئے، میدان میں جنگ کی، وہ جنگ کی تاریخ نے کوئی مثال نہ دی، لوگوں نے کہا یہ علی اکبر ہے، یہ علی کا لال ہے، علی کا پوتا ہے، یہ جنگ کا ہنر عباس سے سیکھ کر آیا ہے، یہ جنگ کا ہنر عباس سے سیکھ کر آیا ہے، اسے شکست نہیں دے سکتے، دھوکے سے وار کرنا ہوگا۔ شاہد ہے گواہ ہے تاریخ کہ ایک واحد وہ شہید ہے جو شہادت سے پہلے کربلا سے پلٹا ہے، حسین کی خدمت میں آتا ہے، اے بابا اگر ایک قطرہ آپ مل جاتا نا، اگر ایک قطرہ آپ مل جاتا نا تو میں بتا دیتا کہ علی کے گھر کے جوان جنگ کیسے کرتے ہیں۔ عزاداروں حسین نے کہا اے بیٹا علی اکبر پانی تو نہیں ہے میں بابا کے پاس، لیکن ہاں اگر تم اپنی پیاس بجھانا چاہتے ہو نا، یہ لو حسین کی زبان اپنی دہن میں رکھ لو، ہو سکتا ہے تمہیں اطمینان مل جائے۔ روایت کے جملے ہیں کہ علی اکبر نے حسین کی زبان کو اپنے دہن میں لیا، دوبارہ پیچھے ہٹے، اے بابا آپ کے دہن میں آپ کے زبانوں پہ تو کانٹے لگے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ مجھ سے زیادہ آپ پیاسے ہیں۔ عزاداروں پتہ نہیں میرا مولا کب سے پیاسا ہے، انگشتری اٹھا کر دی، اے میرے بیٹے اس انگوٹھی کو اپنے دہن میں رکھ لو تمہیں اطمینان مل جائے گا۔ علی اکبر دوبارہ جنگ کرتے ہیں، میں پوری تاریخ نہیں ذکر کرنا چاہتا، کسی نے چھپ کر علی اکبر پر ایسا وار کیا ہے نا، عباس کا بھتیجا سنبھل نہ سکا، زمین پر آیا، حسین کو آواز دی، اے میرے بابا مدد کو آئیے۔ عزاداروں حسین کمر کو تھامے ہوئے اکبر کی آواز پر دوڑے، عباس کا سہارا لیا۔ عزاداروں حسین کی آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا تھا، حسین نے کہا اکبر کی جدائی نے آنکھوں کی بینائی چھین لی، عباس کی جدائی نے کمر کی طاقت چھین لی۔ عزاداروں عباس کے سہارے اکبر کے لاشے پہ پہنچے ہیں، زانوں پر اپنے بیٹے کا سر رکھا ہے۔ عزاداروں بیٹے سے پوچھ
पूछा हे बेटा कोई ख्वाहिश है? अकबर ने कहा बाबा एक ख्वाहिश है, सोगरा मदीने में है, सोगरा इंतजार में है कि अकबर लेने आएंगे, अकबर को सोगरा का एक मर्तबा दीदार करा दो। हुसैन ने 2 उंगलियों का सहारा लिया, कहा बेटा बीच में देखो कुछ नजर आता है। अकबर ने कहा बाबा नजर नहीं आता। कहा गौर से देखो, क्या देखते हैं? मदीना है, मदीने की गलियों में एक ज़ईफ़ा है जो असा का सहारा लिए बाल सफेद किए हुए, हाय अकबर हाय अकबर हाय अकबर। अब्बा बाबा ये कौन है जो अकबर अकबर कहकर मदीने की गलियों में अरे मुझे ढूंढ रही है? हुसैन ने कहा ये बेटा पहचाने नहीं, ये सोगरा है। बाबा सोगरा इतनी ज़ईफ़ हो गई कि लकड़ियों का सहारा लिए बाल सफेद किए। हे बेटा ये तेरे रब की जुदाई में सोगरा को इतना कमजोर बना दिया। आजादारों अब रवायत सुने। अकबर का हाथ सीने पर है। हुसैन ने कहा बेटा कोई तकलीफ है? कहा बाबा बर्छी की यानी सीने में रहे। अल्लाह कोई ये वक्त ना दिखाए किसी भी साहिब औलाद को कि किसी के बेटे के जनाजे से सीने से बर्छी की यानी निकाले। आजादारों अकबर को हुसैन ने कहा बेटा सीने से सीने की बर्छी निकालने दो ताकि तुम्हें इत्मीनान मिले। अब आजादारों लम्हा वो है जो औलाद वाले समझ सकते हैं। अल्लाह ने अगर किसी को औलाद ना दिया हो तो अगर बेटी की ख्वाहिश है तो अली अकबर के सदके में दुआ कबूल करे, अगर बच्ची की ख्वाहिश है सकीना के सदके में दुआ कबूल करे। आजादारों आस्तीन को उल्टा नजफ का रूप किया। ए बाबा अली दरे खैबर उखाड़ना बहुत आसान था, बच्चे के सीने से अली निकालना बहुत मुश्किल। रसूल के रोजे का सहारा लिया। ए नाना पत्थरे खाना बहुत आसान है, पर्ची निकालना बहुत मुश्किल। माँ को देखा, माँ दरबार में खड़े होना बहुत आसान है, मगर जवान बेटे के सीने से पर्ची। हसन को देखा, हसन को देखने के बाद का भैया खामोश बैठ जाना बहुत आसान है, लेकिन पर्ची निकालना बहुत मुश्किल। या अली कहकर जो पर्ची निकाला है, तारीख का जुमला है, पर्ची नहीं। अकबर का कलेजा रूह कफन अंसरी से परवास कर गई। अकबर का जनाजा उठ नहीं पाता था। बच्चों से कहा बच्चों मदद करो। हुसैन ने लाकर खाने के बाहर रख दिया। जनाब ज़ैनब माँ भाभी उम्मे लैला के पास पहुंचती है, जाकर देखती है माँ भाभी उम्मे लैला अकेले बैठी। हे भाभी अकबर का जनाजा आ गया। उम्मे लैला उठी, दीवारें खैमे से टकराती है, कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है, कभी दाएं जाने जाती है, कभी बाएं जाने जाती है। ज़ैनब कहती भाभी क्या तलाश कर रही हो? क्या दरवाजे खैमा तलाश कर रही हो? क्या भाभी नजर ना आता? ये है दरवाजा। क्या ज़ैनब अकबर के जुदाई में अरे आंखों की पीड़ाई। ज़ैनब अकबर की जुदाई ने आंखों की बीनाई छीन ली। ये ज़ैनब नजर नहीं आता। ज़ैनब ने हाथ को पकड़ा, उम्मे लैला को अकबर के जनाजे पे लाकर बैठा दिया। अकबर के जनाजे के सिरहाने उम्मे लैला बैठ गई। ए बेटा अकबर, अरे तुमने मुझे सुरखरू कर दिया, लेकिन एक शिकायत है क्या बेटा मदीने में सोगरा तेरा इंतजार कर रही है। ए बेटा जरा बता दो कल जब मदीने जाओगे अरे सोगरा पूछेगी तो क्या जवाब? रज़क़ पे क़ज़ाई तस्लीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार आलम हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। ए मेरे खुदा तुझे वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का, हमें तौफीक दे कि हम करबला वालों की सीरत पे अमल करें। ए मेरे खुदा तुझे वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का, हमें तौफीक दे कि इस्लाम की तबलीग कर सकें, मकसद हुसैन को घर घर तक पहुंचा सकें।
مجلس حسین کو گھر گھر تک برپا کر سکے۔ اے میرے خدا تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہمیں توفیق دے کہ بے سہاروں مجبوروں کی مدد کر سکے۔ اے میرے معبود آل محمد کے صدقے میں ہمارے والدین کے سائے کو ہمارے سروں پر برقرار رکھنا۔ آل محمد کے صدقے میں ہمارے والدین کے ہمارے والدین کو عمرۃ العالی عطا فرما۔ اے میرے خدا آل محمد کے صدقے میں جن کے والدین اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کی ارواح کو ہمارے ائمہ میں جگہ عنایت فرما۔ اے میرے معبود ہمیں توفیق دے کہ ہم امام کی مدد کر سکے، ہمارے امام کے ظہور میں تاجر فرما، ہمیں اور آپ کو مددگار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم حسین۔ میرا
سغرا سے ملا دو سغرا سے ملا دو مجبور ہے مغموم ہے بیمار ہے بابا سغرا پر کن بیگی عزادار ہے بابا وہ میری محبت میں گرفتار ہے بابا بیمار 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 بہن کا مجھے چہرہ دکھا دو زہرا سے ملا دو زہرا سے ملا دو کیا اس پا گزرتی ہے بتا دیجیے مجھ کو صورت تیری خبر کی دکھا دیجیے مجھ کو ممکن ہو تو آواز سنا دیجیے مجھ کو بیمار 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 بہن کا مجھے چہرہ دکھا دو سغرا سے ملا دو سغرا سے ملا یوں میں لب دم جان کو اب کھوتا ہوں بابا میں موت کی آغوش میں اب سوتا ہوں بابا لیکن میں پریشان بہت ہوتا ہوں بابا بیمار 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 بہن کا مجھے چہرہ دکھا دو سغرا سے ملا دو سغرا سے ملا دو اکبر نے شرح دل پا یا کایک ہوا صدمہ رکنے لگی سانس آتا ہے ہوا چہرہ کرتے ہوئے بند رات کہا اب نہ کہوں گا بیمار 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 بہن کا مجھے چہرہ السلام علیکم یا عبد اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم نبی المؤمنین و نصیر الوصیین السلام علیکم فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم ابو الفضل العباس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا ابن رضا علی بن رضا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب الزمان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم یا امام زمان هذا عجل اللہ تعالی فرجا وسع اللہ مغفرته لخير الطاهر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
دشمنان ادبیات دلانا بے شمار بڑھیا بڑھیا